اور پھر آج میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی آج میں حیران ہوں، پریشان ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو میں اس کے فیور میں بات کروں یا اس کے اگینسٹ بات کروں. لیکن اس سے پہلے ایک شعر آپ کے سامنے. وہ خداوند میرا رب جہاں، وہ خداوند میرا رب جہاں جس نے عالم کو سجا رکھا ہے، وہ خداوند اکیلا ہے مگر اس نے بھی دوست بنا رکھا ہے. خدا کا بھی دوست ہے. اس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم تک اس نے بھی وسیلہ بنایا. تو کیا وسیلہ بنانا ٹھیک ہے؟ کچھ عقلی مثالیں آپ کو دیتی ہوں. جیسے ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے تو جی ہم اٹھتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو وسیلہ بناتے ہیں پانی اٹھا کے پینے کو. ہمیں کسی اور ملک جاننا ہوتا ہے تو ہم سواری کو وسیلہ بناتے ہیں. بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ تو کچھ عقلی مثالیں ہیں. لیکن مزاروں پہ جانا، وہاں پہ دعائیں مانگنا، ان کو وسیلہ بنانا، ان سے منتیں مانگنا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ وسیلہ بنانا چاہیے یا پھر رب کے اور آپ کے بیچ میں ایک وسیلہ ہے جو ہے نماز، دعا؟ کہتے ہیں نا کہ رب آپ کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو آپ اس کے اتنے قریب ہو، آپ ڈائریکٹ اسی سے مانگو. آپ کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ کسی اور کی سفارش کیوں کرواتے ہو؟ بہت سارے سوالات ہیں. جبکہ میں لوگوں سے دعاؤں کی بھیک مانگتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں گنہگار ہوں، ہو سکتا ہے میری دعا قبول نہ ہو. اپنے ماں باپ کو خوشی دیتا ہوں، اپنی ماں سے کوئی اچھی بات کر لوں، وہی دعا کر لے. کسی دوست کو خوشی دے دوں، کسی غریب کی تھوڑی سی مدد کر لوں تاکہ میرا وسیلہ بنے خدا تک. تو آج ہم وسیلے پہ بات کریں گے. وسیلے پہ بات کرنے سے پہلے ایک پیکج آپ کو دکھاتے ہیں. بہت سارے سوالات جو آپ کے دل میں بھی ہوں گے، میرے دل ذہن میں ہے، وہ میں بھی پوچھوں گی اور بلال بھائی سے بھی بات کریں گے. لیکن اس پیکج کے بعد تو چل کے دیکھتے ہیں دین کی بات. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے رہو. یعنی وسیلے سے مراد بذریعہ عبادت اور نیک کاموں کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچا جائے. بس اس وسیلے سے مراد وہ وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کام آئے. یہ وسیلہ عبادت اور اطاعت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وسیلہ اور توسل سے مراد یہ بھی ہے کہ اعمال صالحہ یا پیمبر کی اطاعت و پیروی کے ذریعے خدا کے حضور کچھ طلب کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوگا. اگر وسیلے پر عقلی طور پر بھی بات کی جائے تو انسان کو اس دنیا میں آنے کے لیے بھی وسیلے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس دنیا میں آنے کے لیے انسان کا وسیلہ بنتے ہیں اس کے ماں باپ. خداوند کریم نے یہ دنیا خلق کی اور اس دنیا کا ایک دستور بنایا اور اس دستور کو چلانے کے لیے کئی وسیلے رکھے. اب یہ وسیلہ کون بن سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہے اس کی حقیقت؟ انہی سب باتوں پر آج ہم بات کریں گے اپنے سیگمنٹ دین کی بات میں. جی ناظرین، تو آپ نے یہ پیکج دیکھا. وسیلے پہ آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا سوال جو میرا ہمیشہ جاتا ہے بلال بھائی کی طرف. بلال بھائی، وسیلے پہ آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ابتدائی بات آپ سے یوں کرتا ہوں کہ آپ اگر غور کرو اس بات پہ کہ کبھی بھی کسی بھی مذہب میں اتنی مذہبی بحث نہیں ہوتی کسی بھی کلچر میں اس دنیا میں آج جتنی کہ مسلمان آپس میں ریلیجن کے اوپر بحث کرتے ہیں. کوئی اور اتنی بحث نہیں کرتا. اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے، گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس میں بلال بھائی، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے فرقے ہیں اس وجہ سے؟ میرے خیال میں فرقے جو ہے نا، میں تو ان کے بہت حق میں ہوں. میرے خیال میں یہ بہت رحمت ہے تاکہ ہم اس پہ آرگومنٹ جاری رکھے ہوئے ہیں. فرض کیجئے کہ اگر یہ فرقے نہ ہوتے اور میرا آپ سے اختلاف رائے نہ ہوتا تو ہمارے لیے دین جو ہے نا وہ ایک پیسو برنر کے اوپر پیچھے چلا جاتا ہے. اتنی بحث کیوں؟ خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے. ہم ایکچولی اپنے آپ کو نا سنم کمپیئر کرتے ہیں ان مذہبوں سے جو کہ ہمارے ارد گرد ہیں. مثال کے طور پہ ہندوازم ہے، جوڈازم ہے، کرسچینٹی ہے. اب دیکھو، غور کرو ذرا، ایک چھوٹی سی بات پہ غور کرنا کہ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، قیامت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر میں اس کو نہیں مانوں گا تو میرا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہاں تک بہت سے مذہب اور بھی کامن ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے نا عقل اور دانش کی، یہ ایک ایج اسلام کو زیادہ دیتی ہے، جس سے کہ ہمارا جو جسے کہنا چاہیے نا پہلا قدم ہی عقل کی طرف بڑھتا ہے، وہ باقی دین اور اغیان سے ایک لمحہ نہیں ایک صدی آگے کیسے چلا جاتا ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث شریف ہے کہ جو ایمان والے ہیں یہ مشورہ کریں گے آپس میں کہ ہم کیا کریں، پھر یہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے کہ ہماری مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں مجھ سے یہ لرزش ہو گئی تھی، میں یوں نہیں کرتا۔ پھر یہ ہوتے ہوئے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سے ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں گے۔ تمام لوگ کہیں گے نہیں کہ یہاں جاؤ گے تو بات بنے گی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو رسول پاک کہتے ہیں کہ میں چل کر خدا کے پاس جاؤں گا۔ کون اس کائنات میں ایسا شخص ہے جو یہ فیصلہ کر سکے کہ جو چل کے جانا ہے وہ کیا ہوگا؟ میں جاؤں گا اور پھر میں اللہ کو سجدہ کروں گا اور اللہ کی تعریف کروں گا، پھر اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو اللہ چاہے گا میں کروں گا، پھر میں اللہ سے کہوں گا اور مغفرت مانگوں گا، اور یہ کام جو ہے میں 3 دفعہ کروں گا، یہاں تک کہ دوزخ میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے شرک دانستن کیا ہوگا۔ اب غور کرو اس بات پہ کہ اس ایک بات کے اندر جو میرے رسول نے بتائی، اس کے اندر وقت کا تعین کرنا، اس کے اندر مقام کا تعین کرنا، اس میں یہ تعین کرنا کہ خدا کیسے مجھے کہے گا جو پھر مجھ سے کہلوائے گا، وہ کون سے فاصلے ہوں گے جو میں خدا کی طرف طے کروں گا۔ اس کو 2 جملے کہتا ہوں، ایک تو آرگومنٹ کے اندر، بحث کے اندر ڈیپتھ ہوتی ہے نا، گہرائی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے لیول آف ڈیفیکلٹی کہ آپ بحث کو کتنا مشکل بنا سکتے ہو۔ مسلمان جو بحث کو، مذہب کو ڈیفیکلٹ بناتے ہیں یہ ایوریج سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ نہیں بنا سکتے وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، دین ہے، ہم کیوں بحث کریں؟ ہم بحث کرتے ہیں اسی لیے ہمارا دین تازہ ہے۔ کیا بات ہے، اب میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں بچوں کو۔ جی بالکل۔ میرے مہمان، میرے اور میرے انتہائی محترم استاد، میرے انتہائی عزیز عالم، اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری سما کی ایک فیملی ہے، اور یہ نہیں ہوتے تو گردیزی صاحب یقین کیجئے کہ ہمیں تنہائی محسوس ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ گردیزی صاحب آج کیوں نہیں آئے۔ شاہ حسین گردیزی صاحب بہت شکریہ آپ آئے، اور علامہ شبیر میسنی صاحب حضرت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ میرے اس طرف بیٹھے ہیں مولانا محمود شاہ صاحب، السلام علیکم، اور قاری خلیل الرحمان صاحب، حضرت السلام علیکم۔ حضرت آپ کی طرف اگر یہ سوال پہلے میں اس طرح لے کر آؤں کہ اگر توجہ فرمائیے سورہ نساء پہ، تو سورہ نساء میں ایک جگہ ایسا ذکر آتا ہے جس کا میں اپنے گمان سے ترجمہ ایسا کر رہا ہوں کہ انسان نے اپنے نفس کے اوپر بڑا ظلم کیا، اور جب یہ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو اللہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے تو میں ان کی مغفرت قبول کر لوں گا۔ میرا سوال آپ کے پاس یہ ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرما رہے ہیں کہ آپ بھی فرمائیے، آپ اس چیز کی تفسیر کیسے فرمائیں گے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، بات یہ ہے کہ جو موضوع ہمارا ہے وسیلے کا، تو اسی کے متعلق بات ہوگی اور ساری بات اسی کے گرد گھومے گی۔ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے سورہ نساء میں، غالباً اس کے حوالے سے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین ان سے کہیں گے کہ وہ دعا کریں ان کے استغفار کے لیے، ان کی نجات کے لیے۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہے، اور وہ موقع جب آئے گا تو یقیناً آئے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جب ٹھہرے گی تو الحمدللہ سچا مسلمان اس کے حصے میں ضرور وہ شفاعت آئے گی۔ لیکن فی الوقت جس وسیلے کی آپ بات فرما رہے ہیں، یہ وسیلہ آیا وسیلے کے بغیر بھی کام ہوگا یا نہیں؟ نہیں حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ اس کا جو میں نے ترجمہ اپنے گمان سے پیش کیا، اس کی تفسیر کیا فرمائیے گا؟ یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں میرے محمد سے کہ آپ ان کے لیے مغفرت مانگیے؟ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے یہ؟ دیکھیے بلال بھائی، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ہی سے ان کا کام ہو سکے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا اس کے بغیر ہوگا کہ جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کریں گے تو ان کی مغفرت ہوگی، یعنی کچھ پاکیزہ ہستیاں تو وہ ہوں گی کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو ہر آدمی کی ہوتی ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مغفرت فرما دے۔ اس کا مطلب وہ وسیلہ بنیں گے؟ بالکل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی یہ شفاعت انسان کے حق میں وسیلہ بنے گی۔ باقی دنیا کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبے اور مقام کے مطابق اہل ایمان آپ کو وسیلہ مانتے ہیں،
اچھا۔ آپ کے علاوہ باقی ہستیاں اور بزرگ ہستیاں ہیں، لیکن چونکہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لہٰذا انسانوں میں سے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اچھا بلال بھائی، یہ جو آج وسیلہ ہے یہ روز قیامت کے لیے ہے یا دنیا کے لیے بھی؟ نہیں، دنیا کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ وسائل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن میں جو نقطہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بلال بھائی، وہ نقطہ یہ ہے کہ تمام انسانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی اس بات کی لائق ہے اور اس شان کے حامل ہے کہ آپ کو وسیلہ بنایا جائے، اور آپ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے آپ کے علاوہ کسی اور، بلکہ اس میں تو علمی اختلاف بھی ہے، یعنی صحابہ کرام کے اندر اس پر اختلاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور آپ کی حیات کے اندر ہم آپ کو وسیلہ بناتے تھے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، کننا نتوسل بعباس، ہم حضرت عباس جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہیں پھر وسیلہ ہم نے بنایا۔ تو یہ علمی اختلاف کہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں اچھا بلال بھائی، اگر یہاں سے مجھے رسول اکرم کے زمانے کی سے بات کر رہی نا، جی آیت میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ جب گناہگار آپ کے پاس آئیں گے اور اب آپ ان کے لیے طلب مغفرت کریں، تو یہ قیامت کی گفتگو تو ابھی نہیں ہے، یہ تو دنیا کی گفتگو ہے۔ دنیا میں ہم وسیلے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں شاہ حسین گردیزی صاحب کے وسیلے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بس وسیلہ کیا بسم ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم، قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو گویا اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بالکل۔ ہمارے لغت کے جو امام ہیں لسان العرب والے ابن مکرم، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب ایک ذریعے سے آدمی کسی تک پہنچتا ہے، ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچتا ہے، تو وہ وسیلہ قرار پاتا ہے، اور یہی بات تفسیر کشاف والے نے لکھی ہے وسیلے کے بارے میں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ تک آپ پہنچیں گے تو کسی ذریعے سے پہنچیں گے، اور وہ سب سے بڑا ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وسیلے کا یہی معنی ہے، ایک عرب شاعر کا ایک مصرع بھی ہے الکامل میں میرے ذہن میں، کہ کل الینا یبتغی الوسائل، کہ سارے کے سارے ہماری طرف وسائل کو تلاش کرتے ہیں اور ہم تک پہنچنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو وسیلہ جو ہے وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے آدمی دوسری چیز تک پہنچتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے نا وسیلہ اب اللہ جل جلالہ کی طرف جو ہے پہنچنے کا ذریعہ سب سے بڑی جو ہے نا شخصیت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے۔ شاہ صاحب نے ابتدائی دور میں بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے اس حوالے سے، تو لیکن آپ کی ذات جو ہے نا وہ وسیلہ ہے۔ کیوں کہ اگر آپ ہم کو کلمہ نہ سکھاتے، اللہ کی توحید ہم کو نہ بتاتے اور ہماری تربیت نہ کرتے، تو شاید آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذریعے سے ہمیں اللہ جل جلالہ کی معرفت ہوئی ہے۔ اور یہ حضرت آپ نے جو تفسیر ابھی اس سورہ نساء کی فرمائی، میں تھوڑی سی ایک وضاحت بھی کروں گا۔ وہ شاہ صاحب نے ابھی ایک بات کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا، اور وہ دنیا داری کے لحاظ سے ہے، جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک، اور امام بخاری نے اس کو راوی بھی کیا، جی ہاں، کہ ہم جو ہے نا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ اب آپ تشریف لے گئے ہیں تو اب ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہم پہ بارش برسا۔ اب اس کے بارے میں جو شاہ صاحب نے نقطہ بیان فرمایا وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ علماء نے وہ بات بھی کہی ہے، لیکن علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو جو وسیلہ بنایا وہاں پر، وہ اس لیے بنایا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ غیر نبی کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ غیر نبی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ بریک پہ آنے کے بعد بات کرتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین اور بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ہمارے مہمانوں سے، اس میں ایک بات عرض کر کے اپنے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے وہ رینج صنم اور یہ ہے وہ ڈیپتھ۔ حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ اکثر بدری صحابہ کے ساتھ اپنے گھر میں مجلس کیا کرتے تھے، جو بدر کے اندر جو
صحابہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارے سارے آنے والے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف ہے. یہ بدری صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ وہاں بیٹھے تھے تو وہاں پہ حضرت معاذ بن جبل بھی آیا کرتے تھے اور وہ چھوٹے تھے عمر کے اندر. تو صحابہ نے بدری صحابہ نے کہا حضرت عمر خطاب سے کہ عمر اس جیسا تو ہمارے بیٹے ہیں. ذرا سخت لہجہ تھا یہ کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیوں بلا لیتے ہو. حضرت عمر خطاب کو کہنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. حضرت عمر خطاب نے اگلے دن حضرت معاذ بن جبل کو پیچھے بٹھایا اور صحابہ جو بدری صحابہ تھے ان سے کہا کہ نصر من اللہ و فتح قریب کی جو آیت ہے یہ کیا معنی رکھتی ہے, کیا تفسیر رکھتی ہے, ذرا بیان فرمائیے اس کو کھولیے. تمام بدری صحابہ نے کہا کہ یہ فتح مکہ ہے. جب حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا حضرت عمر فاروق نے کہ معاذ تمہارا کیا خیال ہے, حضرت معاذ ذرا غور کیجیے گا, حضرت معاذ کہتے ہیں کہ عمر اس سے مراد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس دنیا سے اب پردہ کر جائے گی, اب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے. یہ ہے فتح مبین. یہ جو اتنا بڑا فاصلہ ہے ایک ہی آیت کی تفسیر میں, یہ اگر اس وقت نظر آتا تھا تو یہ آج اس وقت بھی نظر آتا ہے. حضرت آپ کی توجہ میں اس طرف دلوانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو سورہ نساء کی ہم آیت پہ بات کر رہے تھے بالکل ابتدا میں, یہ بات اللہ کے رسول کو دنیا میں کہی گئی اور یہ لاگو جو بات ہوگی دنیا پر ہوگی, جبکہ اگر میں صحیح سمجھا تو آپ نے حضرت فرمایا کہ یہ قیامت کے لیے ہے. اب یہ دنیا اور قیامت کا جو فاصلہ ہے تفسیر میں, اس اختلاف کو میں اختلاف تو نہیں کہوں گا, اس کو کیسے سمجھا جائے, اس میں درمیانی راستہ کیا آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا آیت یہی کہہ رہی نا کہ جب گناہ گار بندہ آپ کے پاس آئے اور آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا. آخرت میں تو حساب ہے اور شفاعت ہے, وسیلہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن دنیا میں وسیلے کو انکار کرنا کہ نہیں رسول اکرم کا وسیلہ جو ہے وہ نہیں ہے, میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوگا. لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ جب وسیلے پہ بحث ہو تو پہلے تو اصل وسیلے پہ سوچا جائے کہ وسیلے کی کیا صورتحال ہے. صحیح, اللہ تعالیٰ بھی وسیلے استعمال کر رہا ہے تو بندے بھی وسیلے استعمال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید خود نازل کر سکتا ہے. تھوڑا سا حضرت کے سامنے بھی رکھ دوں ایک انصاف ہو جائے گا. حضرت آپ کیوں یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ آخرت کے لیے ہے, یہ دنیا کے لیے نہیں ہے؟ نہیں, جس تفسیر کا آپ نے حوالہ دیا سورہ نساء کی آیت کا, تو میسمی صاحب جیسے فرما رہے ہیں وہ یقیناً یعنی دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استغفار ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہگار ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے. مطلب ہم ایک عام نیک آدمی سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے استغفار کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے, آپ دعا فرما دیجئے. تو جیسے میسمی صاحب فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تو استغفار ہے لیکن یہی استغفار آخرت میں شفاعت کی صورت اختیار کر جائے. یہ آج جی فرمائیے. جی میرا خیال ہے جو شیخ نے بات کہی وہی زیادہ موضوع اور بہتر ہے اور شیخ سے صاحب ہوا ہے کہ یہ دنیا کے لیے صاحب ہوا ہے. جی, اور بہتر یہی ہے بات کہ یہ بات دنیا ہی کے لیے ہے اور اللہ کے رسول سے کہا گیا. اس کا مطلب ہم اس آیت کی روشنی میں, میں اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں, ہم اس آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول کو اس دنیا میں ایمان والوں کے لیے ایک وسیلہ تصور کر سکتے ہیں. کیا یہ جملہ درست ہوگا؟ یہ جملہ درست ہے اور وسیلہ ہیں, لیکن اس کی اب وضاحت ہونی چاہیے. اچھا جی, وضاحت سے پہلے ایک کال لے لوں میرے بھائی کا. ایک کالر سے بات کر کے اس کے بعد السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کیا بات کریں گے؟ اچھا جی, میرا نام عاطف خان ہے اور میں بیلجیم سے بات کر رہا ہوں. جی, تو میرا ایک سوال ہے آپ سے. میری وائف ہے نا وہ ابھی مسلم ہوئی ہے, تو اس کا ایک سوال ہے. اس ٹاپک کے حساب سے نہیں ہے مگر پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں نا. تو سوال یہ ہے نا کہ وہ پوچھنا چاہتی کہ یہ جو اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے نا, جی, تو میں تو خود اپنے طرف سے اپنے علم کے تناسب سے اس کو کر رہا ہوں نا, سیٹسفائی کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی وہ کہتی کہ نہیں مجھے کوئی اچھے سے مولوی سے پوچھنا ہے. تو وہ جی آپ سوال بتا دیں ہم پوچھ لیتے ہیں. یا اگر اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے نا, یعنی ہر جگہ پہ دنیا میں, تو پھر یہ انجسٹس, یہ جھگڑے, یہ فسادات اور یہ بچے بھوک سے مر رہے, تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کی بیوی جب اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا تو وہ کس مسلک سے, کس دین سے تھیں؟ وہ پہلے تو کرسچن تھی, لیکن کرسچن ابھی اس طرح کے کرسچن نہیں رہے ہیں نا, کیونکہ ان کے چرچوں میں کچھ اس طرح کے کیس ہوئے, کوئی ایسے
یعنی وہ بدگمانی کی بات نہیں ہے بھائی، آپ کا سوال بھی پہنچ گیا اور آپ اس بات کو توجہ سے فرمائیے سنیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی الہامی دین ہے، اور اگر آپ غور کیجئے کہ کیتھولک ہوں یا پروٹیسٹنٹ ہو، دونوں کے اندر یا آرتھوڈاکس ہوں، تینوں کے اندر تصور جیزس جو ہے وہ ٹرینٹی کے تصور کو اگر چھوڑ بھی دیجئے تو وہ محبت کا پیغام ہے. تو پھر میرا سوال آپ کی بیوی سے یہ ہوگا کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی تو تب جو ان کا خدا کا تصور تھا وہ بھی تو اسی طرح قائم تھا دنیا میں جس طرح اس خدا کا تصور ہے، تو پھر اس خدا کے تصور کے تحت دنیا میں جھگڑے کیوں ہوا کرتے تھے؟ حضرت خدا ہر جگہ موجود ہے، ہماری بہن کا سوال ہے، تو پھر یہ جو فتنہ اور فساد ہو رہا ہے اس دنیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہماری بہن کو شاید سمجھ نہ آئے اس عربی. کا جواب قرآن حکیم میں قرآن ہے. یہ فرما اگر اس دیجیے. کو اردو میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے اس میں خود انسان کا اپنا ہاتھ ہے. تو اللہ رب العالمین تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کو الگ الگ مزاج عطا فرمائے ہیں، اور اس مزاج کی تفریق کی بنا پر بہت سارے مسائل انسانوں کے ہاں جنم لیتے ہیں. یہ تو ایک انسانی بات ہو گئی نا، انسان کی فطرت ہے. لیکن بات یہ ہے، بات تو ہے کہ خدا ہر جگہ ہے، تو پھر کیوں؟ کہ اللہ جل جلالہ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے اس اختیار کی وجہ سے انسان کبھی ایسا ہوتا ہے بدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے. تو فساد جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ جل جلالہ کا جو نظام ہے وہ انسان کے اوپر جبر کا نہیں ہے. اللہ نے دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے ہیں، نیکی اور بدی کا. وہ چاہے تو وہ اس پہ جائے، چاہے تو وہ اس پہ جائے. باقی رہ گی وہ جو شاہ صاحب نے وسیلے کی بات کی تھی آخرت میں، ان کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دنیا میں بھی ہمارا وسیلہ ہے اور آخرت میں بھی وہ ہمارا وسیلہ ہے کہ ہم انہی کی وجہ سے جنت میں جائیں. ایسا ہی یہ ان کا اس پہ مطلب کوئی ہے. آپ کا سوال یا آپ کی کوئی تفسیر تو نہیں اس پہ حضرت قاری صاحب؟ اصل میں سوال آپ کا آیت کی تفسیر کے حوالے سے تھا. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، جنت میں آپ جانے کے لیے بھی ہم ان کے اور آخرت شفاعت کے محتاج ہیں. اب میرا سوال جو ہے نا، ایکچولی میں سوال آپ کو اب پیش کرنے لگا ہوں. جی ہاں، پہلی تو میری تمہید تھی. سوال حضرت آپ سے یہ تیار ہے بیٹھا ہوں کہ جب حضرت عمر نے یہ فرمایا اور امام بخاری نے اس کو راوی کیا کہ حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور ہماری ماں حضرت عائشہ سے جو راوی ہیں وہ آپ کے روضہ مبارک کے بارے میں کہ آپ نے کہا تھا چھت کھول دو تاکہ یہاں پہ روشنی آئے. میں اس بات کو، اس حدیث کو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو محترم بلال صاحب آپ کا اور سبا کا یہ میری یہاں پہلی حاضری ہے. شکریہ کہ عقیدے جیسے اس اہم موضوع پر آپ نے اس ناچیز حضرت آپ کی تشریف آوری ہے، یہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں. عقیدے جیسے اہم موضوع پر اس ناچیز کو آپ نے سعادت بخشی. اللہ رب العالمین آپ کو عزت دے، جزاکم اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ وسیلے کے اصل موضوع کو سمجھنا چاہیے. وسیلے کی دو قسمیں ہیں. سر پہلے سوال پھر قسموں پہ آئیں گے. نہیں، اسی سوال پر اسی میں حضرت نہیں ادھر ہی رہیے. جو حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر کا وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے اور صحابہ، اور مطلب یہ کوئی چھوٹے صحابہ تو نہیں ہے، یہ امیر المومنین ہے. امیر المومنین خود وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے آپ کے چچا کو وسیلہ کیوں بنایا؟ وہ بھی وسیلہ ہیں. چچا کو وسیلہ بنانے کا وسیلہ کون بنا؟ چچا کو وسیلہ کس نے بنایا؟ حضرت عمر فاروق نے بنایا. تو پہلے وسیلہ وہ ہیں، یعنی حضرت عباس کو وسیلہ بنانے والے عمر فاروق ہیں. بات یوں نہیں ہے. اصل بات پھر وہیں آ جائے گی کہ جب تک وہ بات نہیں نکلے گی. حضرت آپ کی پہلی بات پہ اگر ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، جی آپ ناراض نہ ہوئیے گا، نہیں، میں اپنی کم عقلی کے لیے مجھے پوچھ رہا خوشی ہوں ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس کو تو کہا گیا کہ آپ وسیلہ ہیں، آپ دعا فرمائیے کیونکہ آپ چچا ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. جی. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت عباس سے پہلے حضرت عمر وسیلہ بن گئے کیونکہ حضرت عمر نے کہا. جی. اب میں تیسری بات کہتا ہوں، اس کا مطلب امام بخاری بھی وسیلہ بن گئے کیونکہ امام بخاری نے عمر کو پہنچایا. عمر کا وسیلہ امام بخاری بن گئے کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے، اس منطق کے تحت تو امام بخاری وسیلہ بن گئے حضرت عمر کا. تمام محدثین وہ حدیث پہنچانے کا وسیلہ، یعنی حدیث پہنچانے کا وسیلہ. تصور کی بات کر رہے ہیں نا، وسیلے کے تصور کی، پہنچا جانے والی بات تو میں وہی، آپ نے مجھے وہ بات کرنے نہیں دی جس سے یہ بات اصل میں نکھرنی تھی. سر وسیلے کی دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک مشروع ہے، ایک غیر مشروع ہے. ایک وسیلہ ممنوع ہے جو غیر مشروع ہے، ایک وسیلہ جائز ہے. اور یہ کس نے بنایا سر؟ ایک سیکنڈ، یہ مشروع کس نے بنایا اور غیر مشروع کس نے بنایا؟ علماء نے، جن سے آپ پوچھ رہے ہیں. سر میں تو قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں نا. ہاں تو قرآن حدیث سے نکلے گا نا. کیسے؟ اس کے آپ دلائل سنیں گے تو پھر میں دوں گا نا. آپ مجھے سنانے کا موقع ہی نہیں دے سر رہے. میں سن رہا ہوں سر.
پہلی بات یہ ہے کہ جو مشروع اور غیر مشروع ہے کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے. اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ جو حضرت عمر نے حضرت عباس کو وسیلہ بنایا، اس وقت روضہ رسول موجود نہیں تھا. روضہ رسول نہیں تھا، موجود نہیں تھا مدینے میں. یہ عمل مدینے میں ہوا نا. جی بالکل. روضہ رسول موجود تھا بالکل. تو حضرت عمر کو حضرت عباس کو پکڑ کر آگے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ روضہ رسول موجود ہے، آپ وہاں چلے جاتے، آپ وہاں درخواست کرتے. اللہ کے رسول ہم پہلے بھی آپ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، حضرت عمر کا خطاب کا گمان یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول کے وہاں جانے کی بجائے ان کے اہل بیت جو ہے ان کے پاس بھی چلا جاؤں گا تو وہ بھی میرا وسیلہ ہے. محترم بلال صاحب، سوال ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اور جواب لمبا ہوتا ہے، اور یہاں جواب چھوٹے ہیں، سوال لمبے ہیں. حضرت میری تشبیہ نہیں ہو رہی نا، میری تسلی نہیں ہو رہی. تسلی سنیں گے تو ہوگی نا. سر فرمائیے. بغیر سنے میرے دل کی بات تو آپ کو پتہ ہی نہیں جب تک میں زبان پر نہیں لاؤں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ اقدس پر حاضری دے کر وسیلہ نہیں بنایا. حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے تھے، اللہ کے نبی جب تک آپ تھے جب بھی ہم آپ کو آگے کیا کرتے تھے، اب بھی آپ ہیں، اب بھی آپ ہی آگے ہیں. آپ حضرت عمر کی دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ کنّا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم تیرے نبی کو آگے کر کے ہم تیری طرف وسیلہ بنایا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، تو ہمیں بارش دیتا تھا وغیرہ وغیرہ. اور اب جو ہے ہم نبی ہم سے تو نے لے لیا، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے. آج ہم نتوسل الیک بعم نبیک، ہم تیرے نبی کے چچا کو ہم آگے لائے ہیں اور تو ہمیں بارش دے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بارش دیتا تھا. اس سے یہ ظاہر ہو گئی کہ وسیلہ زندے کا ہے، فوت ہونے والے کا نہیں. جیسے انہوں نے شروع میں گفتگو آغاز کیا، مزاروں پہ جا کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں. ابھی مزاروں کو رہنے دیں، ابھی اسی پہ بات کر لیں. آپ کے ٹاپک میں چھڑی نا بات. اچھا ابھی اس موضوع پہ ہی رہیں ذرا، اسی طرف حضرت آپ عمر کے خطاب کی ٹاپک طرف. میں آغاز یہیں سے ہوا. اچھا جی سر فرمائیے. تو مزاروں پہ جا کے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اب یہ فوت ہو چکے ہیں. جتنی مثالیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں وہ زندے کا وسیلہ ہے. اور جہاں تک اللہ رب العالمین سے دعا کا تعلق ہے، دعا میں وسیلہ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے، اللہ ہمیں نبی کے صدقے، صحابہ کے صدقے، حضرت حسن حضرت حسین کے صدقے، فلاں کے واسطے ہمیں یہ چیز دے. یہ چیز کسی بھی دعا یہ مجھے بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت تو وسیلہ بنایا خدا سے، تو درخت بھی تو وسیلہ بنا. جتنی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جتنی دعائیں سب یا تو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اللہم سے شروع ہوتی ہیں، اور رب سے شروع ہوتی ہیں. کسی ایک دعا میں جو قرآن بھرا پڑا ہے دعاؤں سے، ایک دعا میں بھی غیر اللہ کا وسیلہ موجود نہیں. اچھا مجھے اس درخت کے بارے میں بتا دیں، حضرت اس درخت پہ ذرا مجھے اجازت بتا ہے؟ دیں. جی اگر آپ کچھ اور فرمائیے گا تو میں سن رہا ہوں. جی فرمائیے. حضرت عمر فاروق نے جب زندگی میں آپ نے جو دعا بتائی، اللہ کے رسول کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، اللہ سے براہ راست کیوں نہیں مانگتے تھے حضرت عمر؟ مانگ سکتے تھے. اب آپ حالانکہ جو اپنی معلومات ظاہر کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے ڈائریکٹ پبلک کو کیوں نہیں بتا دیا یہ مسئلہ؟ علماء کو 4 بندوں کو بٹھا کر ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ آپ نے ہمیں عزت دی ہے، آپ نے ہمیں عزت دی ہے. ایک بات آپ جانتے ہیں، ایک منٹ، حضرت جبریل آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس. آپ تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں اور حضرت عمر بھی، دوسرے صحابہ بیٹھے ہیں. اس نے آ کر 3-4 مسئلے پوچھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے. آپ بتاتے چلے گئے. جب آپ بتا چکے ہوتے ہیں تو حضرت جبریل فوراً کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جبریل امین جانتے تھے اس جواب کو جو اللہ کے رسول نے دیا، جبھی تو اس نے تصدیق کی. حضرت عمر کہتے ہیں ہم حیران بیٹھے ہیں کہ عجیب آدمی ہے کہ سوال کرتا ہے گویا یہ جانتا نہیں ہے، اور جب جواب پاتا ہے تو تصدیق کرتا ہے گویا اس کو پہلے سے پتا تھا. جب وہ چلا گیا تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اب جبریل نے دین سکھایا اور اس کو اس دین کا پتہ بھی ہے، لیکن سکھایا کیسے؟ اللہ کے رسول سے سائل بن کر پوچھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پبلک تک پہنچاتا ہے کہ اس سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے. خود کھڑے ہو کر نہیں کہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ تھا، جو مقام تھا،
وہ عزت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی کہ آپ سائل بن کر جاؤ، حالانکہ ان کو پتہ ہے سائل بن کر اللہ کے رسول کے سامنے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لوگوں تک ایک استاد کی حیثیت سے بات لوگوں تک پہنچائی۔ آپ کی حاصل گفتگو یہ ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سارا علم تھا، لیکن جتنے سوال کیے، لیکن کیونکہ ہر سوال کے بعد سارا علم کی بات میں نہیں کر رہا، جتنے اس نے سوال کیے اس کا علم تھا، جی ہاں، اور لیکن اس نے رسول کو عزت دینے کے لیے یہ سوال کیے، اللہ کی طرف سے سائل بن کر آیا دین سے، اور آپ نے اس کی وضاحت یہ کی کہ یہ جو علمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اب دین سکھا کس طرح گیا؟ سر پیغام پہنچ گیا۔ اب آپ فرمائیے، میں خاموش ہوں، معذرت حضرت فرمائیے، میں خاموش ہوں سر۔ اب میں آپ کا اصل سوال بھول گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، جب تک کوئی نیا سوال لے لیتے سر ہیں، آپ پھر میرے پاس اتنی دیر کالر کس چیز ہے۔ کا جواب دے رہے تھے اگر سوال ہی بھول گئے؟ بلال صاحب، بلال اب کوئی وسیلہ بنانا پڑے گا، وسیلہ بنا کے کال لے لیتے ہیں۔ بلال بھائی ہیلو، بلال بھائی وسیلہ بنا لوں نیا جی سوال۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب۔ کون ہے میرے ساتھ؟ ہاں جی، میں راشد بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی راشد، کیا بات کریں گے، کوئی سوال؟ جی بالکل سوال بھی ہے، تھوڑی بات کروں گا قطب صاحب سے۔ بہت السلام علیکم بلال وعلیکم قطب صاحب۔ السلام۔ ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ آپ سے بات ہو، لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس سے میں ایسے ریزمبل کروں گا کہ جیسے جب کسی جگہ کوئی کال ملانی ہو تو بہت ایفرٹ اس کے لیے چاہیے اور آخرکار وہ مل جاتی ہے۔ اس سے بھی ایک بڑا لیسن ملتا ہے وہ اگر بندہ نے بات کرنی ہو۔ میں آج جیسے وسیلے کا آپ کا پروگرام ہے، نو ڈاؤٹ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے کہ شاید یہ اتنا پاورفل ٹاپک ہے، اتنا گہرا ہے کہ وسیلے کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل سے بھی بہت ہی ماورا کوئی چیز ہے، ایک خاص پلیٹ فارم چاہیے جس پہ ہم جا کے اس چیز کو سمجھ سکیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دنیا کی دوں گا کہ بٹن آن کریں، اگر تار موجود نہ ہو بیچ میں تو بلب روشن نہیں ہوگا کبھی۔ بالکل، جتنا مرضی آن آف کرتے ہیں بٹن کو آپ، وہ بلب کبھی روشن نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ایک دنیاوی چیز ہے، لیکن میرے خیال میں وسیلے کو سمجھنے کے لیے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اس چیز سے بہت اوپر چیز ہے۔ ہر وسیلہ ڈالنے والے کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے سارا کچھ، لیکن ایک اعتماد ہے، ایک اعتقاد ہے اللہ کی ذات پہ کہ وہ اس بنا کے اوپر انسان اپروچ کرتا ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان کہ اس نے ہی یہ سارا کچھ کرنا ہے، لیکن وسیلہ ڈالنا فزیکلی اس کی ایک مجبوری بعض دفعہ ہوتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، وہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کرنے والے کو ہمیں 1% بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تو نو ڈاؤٹ کہ کوئی بھی قبول کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میرے بھائی سوال اگر کر لو تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ سوال بتا دیں پلیز۔ بس میرا یہی تھا، ایک تو میرے ذہن میں یہ آتا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو بھیجا کرتے تھے۔ اس کا جواب تو ہو گیا نا، اس کا جواب تو ہو گیا۔ وسیلہ ہی کہیں گے نا؟ جی بالکل وسیلہ ہی کہیں گے۔ حضرت نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ جو محدود علم لے کر آتے ہیں وہ حضرت جبرائیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینے کے لیے آتے ہیں، احترام دینے کے لیے آتے ہیں، وقفے پہ جاتے ہیں۔ اور میں یہ سوال جو ہے یہ اپنے علماء کرام کے سامنے رکھوں گا کہ کیا جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیں گے؟ وقفہ لیجیے، واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین نظر بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اور صنم کے سوالات جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جو بات ہو رہی تھی وہ وسیلے کی، اور بات جو آخری ہوئی وہ یہ کہ جبرائیل علیہ السلام جو جتنا محدود علم اس وقت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے وہ ایک احترام اور عزت دینے کی بات تھی۔ حضرت آپ کی طرف توجہ دلواؤں گا، یہ مجھے بات جو ہے نا قاری صاحب کی تھوڑی سی ہضم اس لیے نہیں ہو رہی کہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی پیش نظر آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ایک تو میں اس بات کو چھوڑ جا رہا ہوں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، ان کو شاید یہ گمان تھا کہ میں عمر میں زیادہ بڑا ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے وہ ستارہ دیکھا کتنی دفعہ دیکھا؟ کہا میں نے اس کو 70,000 دفعہ دیکھا۔ اور یہ تو میں اس بات کو چھوڑ رہا ہوں، یہ بات چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے
کہتے ہیں کہ جب میں لرزش سے پھر رہا تھا تو اللہ نے مجھے کیا دکھایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس وقت کائنات ابھی تخلیق ہوئی نہیں ہے، اور مجھے اللہ نے جب یہ دکھایا تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہ آنے والی ہستی ہے جس کے وسیلے سے اللہ چاہتے ہیں کہ آدم توبہ کریں۔ اب یہ مقام رسالت، اور مقام رسالت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری دانش یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے اس نبی، اس رسول، اس پیغمبر کو عزت دینے جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں۔ حضرت یہ اختلافی پہلو کیسے 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 فیصلہ کروں گا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جن کا قول ہے، انہی کا یہ قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں گزارش کی، اس طریقے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہ یا رب اسألک بحق محمد، تو اللہ جل جلالہ نے جب انہوں نے یہ اے باری تعالیٰ میں تیری خدمت میں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پیش ہوتا ہوں اور میری مغفرت فرما، تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا؟ آگے وہ بات ہے جو آپ نے کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ سارا ایک نظام تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی وجہ سے جو ہے نا یہ چل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پیدائش سے پہلے قرآن حکیم یہ بات کہتا ہے کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ یہود و نصارہ جو آج آپ کی مخالفت کرتے ہیں، یہ جب پہلے آپ سے پہلے اعلان نبوت سے اور آپ کے آنے سے پہلے یہ آپ کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے تھے کہ اے نبی، اے اللہ اس نبی کی برکت سے ہمیں اپنے دشمن پہ کامیابی عطا فرما، جو ابھی تو آنے والا ہے۔ ابھی آپ اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ جو گناہگار ہیں یہ آپ کے پاس پہنچیں اور فاستغفر اللہ سے یہ استغفار کریں، اور واستغفر لهم الرسول، اور نبی اکرم علیہ السلام بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو تواب، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں اور پھر نبی بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ اب یہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ، قرآن حکیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے علماء اکرام ہمارے ساتھ ہیں محترم، اور بات ہو رہی ہے وسیلے پہ. اس پہ بہت سے مختلف رائے اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ اسلام کے اندر باقی مذہبوں سے الگ جو بات ہے، اور یہ انتہائی ادب سے بات کہہ رہا ہوں، جس پہ ہماری شاید بہت زیادہ نظر نہیں ہے، اسلام امبیڈ کرتا ہے، ان بلٹ ہوتا ہے نا، اندر اس کے ہوتی ہیں دو چیزیں جس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. اس لیے جب ہم آرگومنٹ کرتے ہیں نا، تو اقبال نے جو ریکنسٹرکشن میں آرگومنٹس 3 کوٹ کیے کہ اینالوجی کیا ہے، کاسمولوجی کیا ہے اور ٹیلیلوجی کیا ہے، مطلب عام کو عام سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، عام کا سیب سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح گفتگو میں بھی آرگومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ پیرلل ہوتے ہیں. ہمارے دین میں کیوں پیرلل نہیں ہوتے، ہم مثالیں کیوں پیرلل نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ہمارے اندر جو فلسفہ اور ما بعد الطبیعات کا امبیڈڈ حصہ ہے دین کا، اس میں تھوڑی سی ہماری نظر جو ہے اس میں کج پن جو ہے وہ ابھی بھی نظر آتا ہے. حضرت، بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کی توجہ اس طرف چھوڑ کے گیا تھا کہ جو بنی اسرائیل کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 لوگوں نے جو وسیلہ بنایا اپنے ان معاملات کو اور اللہ سے دعا کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ وسیلہ ہمارے آج کے تصور وسیلے سے مختلف تھا؟ نہیں، مختلف نہیں ہے، اور وہ وسیلہ اسلام میں آج بھی موجود ہے، اور وہ تینوں کی دعاؤں کا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ تھا. ہر بندے نے جو عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اس کو پیش کیا اور اللہ سے عرض کیا. اس کا مطلب بنی اسرائیل میں اور ہمارے میں ایک روایت جو یہ ہے یہ برابر ہے، چاہے وہ اغیان مختلف، یعنی اس مسئلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں برابر ہے کہ انہوں نے وسیلہ دعا کا بنایا. اب یہ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بنی اسرائیل تو دعاؤں کے وسیلے کو لے رہی ہے جو آج قرآن و سنت میں موجود ہے، اور ہم مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اچھا، ہم مردوں کے پیچھے نہیں اور پڑتے. دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی گفتگو میں جو 2-4 باتیں کی، مجھے ان سے بھی سخت اختلاف ہے، اس لیے کہ وہ روایات ایسی ہیں کہ کسی محدث نے اس کی تصدیق نہیں کی. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کا وسیلہ بنا کے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، یہ خود قرآن مجید کے بھی صریحاً خلاف ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ. میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں محدث کی بات نہیں کر رہا، میں حدیث قدسی کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں حدیث قدسی کا بھی تو کوئی پروف ہونا چاہیے نا، کہ صرف کہنے سے ایک چیز حدیث نہیں بنتی، اس کا پروف ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں یہ حدیث قدسی نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک، حدیث قدسی تو دور کی بات ہے، حدیث ہی نہیں ہے، قرآن مجید کے بھی خلاف ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اگلی اور کوئی روایت جس سے آپ کا اختلاف ہے وہ بھی فرما دیجئے. اور وہ کوئی روایت اور ایسی اور بہت ساری ہیں. جیسے باتوں سے بات نکلی، حضرت نے فرمایا کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ فوت نہیں ہوئے ہیں بلکہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور قرآن مجید کی آیت پیش کی گئی. حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، ان کو مردہ کہنے سے روکا گیا ہے. مردہ ہونے سے قرآن نے انکار نہیں کیا، مردہ کہو نہیں، یہ ان کی ایک عظمت ہے، ان کا ایک اعزاز ہے. مردہ کہو نہیں. میں بلال صاحب اگر 2 بھائی میدان جہاد میں جاتے ہیں، ایک بھائی کی لاش واپس آتی ہے اور ایک بھائی زندہ واپس آتا ہے، ان میں شہید کون ہے؟ جس کی لاش آئی ہے، جو زندہ آیا. آپ مثال نہ بھی دے تو آپ کی بات میں نے سمجھ لی اور لے لی بات، لیکن لوگوں نے نہیں سمجھی نا، پبلک نے نہیں سمجھی نا. سر ایک سوال لے لیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ اس جملے کو مانیں گے یا آپ کہیں گے کہ کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ پردہ نہیں فرما گئے، فوت ہو گئے. پردے کا لفظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل نہیں ہیں. قرآن مجید بھرا پڑا ہے. آپ کیا جملہ کہیں گے؟ میری درست کی فرمائیے نا کہ میں کیا جملہ استعمال کروں. قرآن مجید نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. صدیق اکبر نے جو پہلا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چومنے کے بعد صدیق اکبر نے جو مسجد میں آ کے دیا، حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں. اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں گا، انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. اور پہلا جملہ یہ کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. مان لی بات. میں جملہ کیا استعمال کیا کروں، میں کیا کہا کروں جب میں نے کہنا ہو؟ جملہ فرمائیے. کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، اور دنیا سے جو رخصت ہونے سے ہوتا ہے مطلب تو حضرت معذلہ یہ تو نہیں ہے نا کہ رخصت ہو کے کراچی چلے گئے یا پنڈی چلے گئے، برزخ میں تو چلے گئے، برزخ میں چلے گئے. ٹھیک ہے، موت کا لفظ استعمال محمد کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن نے کیا ہے، یہ کہنا قرآن نے کیا ہے. ہو گئی، ٹھیک ہوگی بات. انک میت و انہم میتون افإن مت فهم الخالدون. بس ایک جملہ کہیے گا. اے حبیب اگر آپ فوت ہو گئے
تو کیا یہ آپ کی موت کی جو دن رات دعائیں کرتے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی تو چاہیں گے؟ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا۔ بلال بھائی من جملہ جتنے بھی وسائل ہیں ان میں سے ایک وسیلہ اپنے عمل کو بھی بنایا جا سکتا ہے، اس حدیث سے اس کا ثبوت ہوا ہے اور یہی کچھ فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، تو دستیاب وسیلوں میں سے اپنے اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا، یہ وسیلہ بالکل ٹھیک، تصور وسیلے پہ تو ہم ایگری کر رہے ہیں نا، ایگری کر رہے ہیں بالکل، اس میں کوئی اختلاف۔ حضرت یہ جو ایک جملہ ہے اس پہ ایک جائز کی کہ اختلافی نوٹ چلا جائے، اس کو تھوڑی سی وضاحت فرمائیے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کی حیثیت، ان کا پیغام رساں ہونے کا ایک کردار، اور یہ جملہ کہنا جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ میں پردہ نہ کہا کروں، کیسے کہا، یہ جملہ کہنا کہ وہ اللہ کے رسول کو اس وقت عزت دینے کے لیے یہ کر رہے ہیں، کیا یہ مناسب ہوگی بات؟ میں اس بات کو پہلے عرض کرتا چلوں کہ جس آیت کی طرف میں نے ریفرنس دیا تھا شہداء کا، وہاں پر باقاعدہ طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے عند ربہم یرزقون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ عام مردوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے کانسیپٹ میں شہداء زندہ ہیں لیکن ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی تمہارے گمان میں نہیں آ سکتا۔ بالکل۔ جہاں تک جبرائیل کی بات ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن وہ تو ایک صرف میسنجر تھے۔ اگر جناب جبرائیل کی شان میں جسارت نہ ہو تو ایک موبائل فون کی SMS کی سروس تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا کیا مقام کہ وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد تمام مناصب میں اوپر ہے، اور جو سدرۃ المنتہا پہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری یہیں تک تھی، میں اس سے آگے نہیں اور جا کعبہ سکتا۔ قوسین ادنیٰ میں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر جبرائیل نے فرمایا، اس سے پہلے فرما دیا جب یہاں سے میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس لیے گفتگو واضح ہے، شاید الفاظ کے استعمال میں یہ بات رہی ہوگی کہ جناب جبرائیل نے رسول اکرم کا ایک طرح سے احترام کیا۔ حضرت آپ اس پہ جملہ کہنا چاہ رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کائنات میں سب سے برتر اور بلند انسان ہے، اور اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی نہیں، بے شک، اور اس پر ہمارے عقائد کی کتابیں گواہ ہیں، اور وہ بار بار اس بات پر زور دیتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سب کے رسول ہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو اس میں جمیعا میں سارے سب شامل ہیں، سب کے لیے آپ رسول ہیں، تو لہٰذا جبریل کے لیے بھی آپ رسول ہیں، اور دوسرے جو فرشتے ہیں ان کے لیے بھی آپ رسول ہیں۔ پوچھا کہ میری رحمت کا تمہیں پھر فرشتوں میں کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کا بلند مقام ہے، جیسے یہ 4 فرشتے ہیں مشہور جو ہیں، تو ان کا مقام بلند ہے، لیکن ان سب بلند والوں سے مقام بلند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو وہ 2 زانو ہو کے بیٹھے، اور یہی ان کا منصب تھا، اور اس منصب کے حساب سے وہ آگے بیٹھے، اور سارے انسانوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ فرشتے بھی یہاں کا ادب کرتے ہیں اور آپ نے بھی ادب کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، ایک سوال کا جواب ایک جملہ اگر آپ تمام حضرات دے دیں تو اس معاملے کو میں بالکل یہ، حضرت اللہ نے ایسا کیوں نہیں سمجھا کہ اللہ ظاہر ہو کے اپنا پیغام لوگوں تک دے دیتے؟ ایک جملہ سے پہلے آپ دوسروں سے پوچھ لیں، میں جی۔ دنیا کے اندر کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کی زیارت کر سکے، اللہ چاہتے تو کرا سکتے تھے، وہ اللہ چاہتے تو کرا سکتے، لیکن دنیا کے بات یہ ہے اللہ ہے اور یہ بندہ ہے، بندہ بہت نیچے ہے اور اللہ جل جلالہ بہت بلند ہے، درمیان میں رابطے کا کوئی ذریعہ چاہیے، وسیلہ۔ یہ ہڈی ہوتی ہے، ایک ہڈی ہوتی ہے، یہ اس ہڈی کے ذریعے سے مجھے کاٹ دیں گے سر، ایک جملہ فرما بالکل واضح طور پر کہ انسان محدود ہے، اس کی عقل محدود ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ اس نے وسیلوں کے ذریعے ہمیں اپنے سے مربوط ہونے کی توفیق۔ بڑی خوبصورت بات کی حضرت، چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا۔ خواتین حضرات، ایک بڑے اچھے استاد نے اپنی کتاب میں کہا، احمد رفیق نے، کہ اگر خدا ظاہر ہو جاتے تو خدا جبر ہو جاتے، وہ رب العالمین اور یہ رحمت العالمین، خدا نے ہم پہ نرمی کی، اپنے لیے وسیلے کو ڈھونڈا ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا پیغام۔ وقفے پہ جائیے، واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس بات کو ایک اور جگہ بھی کر رہا تھا تو وہاں پہ بھی بڑا عجیب سا ریئیکشن تھا۔ دیکھو ہمارے میرے خیال میں ہمارے علماء کو نا
ایک لیول آف ڈیفیکلٹی بھی سمجھنا پڑے گا اور ایک لیول آف ایکسیپٹنس کرنی پڑے گی دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کی بھی. ہم اتنے زیادہ شاید عجیب ہو گئے ہیں کہ ہم حدیث بھی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں جو ہماری مسلک کو جاتی ہے. دیکھیے کیسی عجیب بات ہے, میں بالکل اور بات کر رہا ہوں, میں اس حدیث کی بات نہیں کر رہا جو انہوں نے کہا کہ حدیث قدسی ہے ہی نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا. اللہ کے رسول نے کہا کہ پونچے اٹھانے ہیں. حضرت ابو بکر, اب سب کہتے ہیں کہ پونچے اٹھانے ہیں. اب ہمارے ہاں لوگ یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ 65 سال سے کہا جا رہا ہے پاکستان بننے کے بعد سے کہ مسجدوں میں پونچے اٹھائیں, کسی نے نہیں اٹھائے. لیکن جب فیشن آیا تو آدھی آبادی نے پونچے اٹھا لیے. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ فیشن کتنی طاقتور چیز ہے, اس کو ہم ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے. اور جب حضرت لیکن وہ عورتوں نے زیادہ اٹھائے لیکن مردوں نے تو نہیں اٹھائے. لیکن وقفے سے آ کے اس بات کو کمپلیٹ کروں, چھوٹا سا بریک, ٹھیک ہے جی, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس حدیث کو پورا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام ہیں, ان کو میرے خیال میں تھوڑا سا ایک قدم ہمارے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. غور فرمائیے اس بات پہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ آیت اتری ہے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر, یہ پونچے اٹھانے والی میں بات کر رہا ہوں, جب یہ آیت اتری تو آپ کے پاس آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ذرا غور کیجئے کہ میرا جسم کی جسامت ایسی ہے کہ میں اپنے کپڑے کو اگر پیٹ کے اوپر نہ باندھوں تو وہ لٹک جاتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر, یہ جو بات ہے پونچے لٹکانے کی, یہ تکبر والوں کے لیے ہے. اب اگر اس پوری بات کو دیکھیے گا تو پونچے نیچے لٹکانا جو ہے تکبر کی نشانیوں میں سے ہے, اور پونچے اونچے اٹھانا جو ہے یہ حکم ضرور ہے, لیکن یہ آپ کے اوپر پوری حدیث کی روشنی میں اگر غور کیجیے تو آپ پہ اتنا بڑا فرض نہیں ہے. اگر آپ نے جین پہنی ہے اور ایک جیکٹ پہنی ہے تو آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اور ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں, جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ